السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں تکبیرات تشریق کے حوالے سے کہ تکبیرات تشریق کو تشریق کیوں کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ معلوم نہیں، اور یہ جو تکبیرات ہیں یہ کب سے کب تک پڑھنی واجب ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی پر بات ہونے والی ہے، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کو ہر مسلمان مومن، بچہ ہے یا بڑا ہے، سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی بھی بڑے اور بچے سے یہ عمل تکبیرات تشریق کا چھوٹنے نہ پائے۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ دوستو، تکبیرات تشریق کو تشریق کیوں کہا جاتا ہے، تو سنیے، فقہائے کرام نے اس کی دو توجیحات بیان کی ہیں جو مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف توجیحات جو ہے وہ ملتی ہیں، لیکن دو مشہور توجیحات میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تکبیرات تشریق کو تشریق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تشریق اللحم یعنی گوشت کو خشک کرنے سے ماخوذ ہے۔ قربانی کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے ان کا گوشت محفوظ کیا جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فریج یا فریزر وغیرہ جو ہے اس میں گوشت محفوظ کر لیا جاتا ہے، جبکہ پہلے زمانے میں جب فریج اور فریزر کا کنسیپٹ نہیں تھا، اس وقت گوشت کو خشک کر کے محفوظ کیا جاتا تھا تاکہ دیر تک استعمال میں آئے۔ تو پہلی توجیہ جو تشریق جو لفظ ہے یہ تشریق اللحم سے جو ہے وہ ماخوذ ہے، اس لیے اس کو تشریق کہا گیا ہے۔ دوسری توجیہ فقہائے کرام نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شروق الشمس سے نکلا ہے، یعنی عید کی نماز کے لیے سورج چڑھنے کا انتظار کرنا تاکہ سورج نکلے اور عید کی نماز پڑھی جائے، یہ اس سے نکلا ہے، شروق الشمس سے۔ تو یہ دو توجیحات جو ہیں یہ فقہائے کرام نے بیان کی ہیں ایام تشریق کو تشریق کہنے کی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ تکبیرات تشریق جو ہیں یہ کب سے کب تک پڑھنی چاہیے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز یعنی جمعرات کی عصر کی نماز، جمعرات کے دن عصر کی نماز تک آپ یہ تکبیرات پڑھیں گے۔ 9 ذی الحجہ اتوار کو صبح فجر کی نماز سے شروع ہوں گی، اور جمعرات والے دن عصر کی نماز پر یہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ باقاعدہ صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ہمیں ملتا ہے۔ تو تکبیر کیا پڑھنی ہے آپ نے، وہ آپ جانتے ہیں، مشہور تکبیر ہے جو پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور بقیہ دفعہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں دوسری یا تیسری دفعہ تو آہستہ آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور مرد جو ہے وہ ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی مسافر ہے، مقیم ہے، تو انفرادی نماز پڑھنے والا ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، یہ سب پڑھیں گے۔ ایک دفعہ پڑھنا ہر ایک پر واجب ہے۔ دوستو، اس پہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تکبیرات جو ہیں یہ پڑھنا چونکہ واجب ہے، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹ جائے یا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تکبیرات جو ہیں وہ رہ گئیں، اب انفرادی نماز پڑھتے ہوئے وہ چھوڑ دیتا ہے اس تکبیر کو پڑھنا، تو یہ گنہگار ہوگا، چونکہ یہ واجب ہے۔ اگر انفرادی نماز بھی کوئی پڑھ رہا ہے تو ان تکبیرات کا پڑھنا اس پر واجب ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ جب جماعت سے نماز رہ گئی، اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یا تو ذہن میں نہیں رہتی تکبیرات، یا پھر جان بوجھ کر اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو تب یہ پڑھنا واجب ہے، ویسے نہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں، اگر انفرادی نماز آپ پڑھ رہے ہیں گھر میں یا مسجد میں، تب بھی آپ کے اوپر ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو دو باتیں آپ کو بتائی گئیں، ایک تکبیرات تشریق کو تشریق کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ، اور دوسرا کہ یہ تکبیرات کب سے کب تک پڑھنی ہے ہم نے 9 ذی الحجہ اتوار کی فجر کی نماز سے لے کر یہ جمعرات 13 ذی الحجہ کی عصر پر ختم ہو جائیں گی، یہ اس عید الاضحیٰ کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔